بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا پی ایس وائی 404 کا لیسن نمبر 16 کر رہے ہیں. لیسن نمبر 16 میں آج ہم لوگوں نے بائی پولر ریلیٹڈ ڈس آرڈرس کے بارے میں مزید ہم لوگ تھوڑا سا اور پڑھیں گے. کچھ ہم لوگوں نے پچھلے چیپٹر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا. مزید جو ہے اس کے کیا کیا ایٹیولوجی کیا ہوتی ہے، فیکٹرز کون کون سے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. تھوڑا پہلے ہم لوگ سوسائڈ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے. اچھا، آپ لوگ یہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے. چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور مڈ ٹرم کے حوالے سے کوئزز کی ویڈیوز آپ لوگ ضرور پریپیئر کر کے جائیے گا. موسٹلی جو آپ لوگوں کے MCQs ہوتے ہیں وہ وہیں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف. سوسائڈ کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں. سوسائڈ کو ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں انٹینشنڈ ڈیتھ، یعنی کہ آپ کی مرضی سے ہی مطلب کوئی بھی انسان ہوتا ہے نا اپنی مرضی سے ہی موت کی طرف جاتا ہے. ایک سیلف انفلکٹڈ ڈیتھ ہوتی ہے کہ انسان خود ہی اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے. In which one makes an intentional, direct and conscious effort to end one's life. یعنی اس میں کوئی انسان خود جان بوجھ کے شعوری طور پہ کوشش کرتا ہے اپنی ہی زندگی کو ختم کرنے کی. یہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے. سوسائڈ اصل میں ایک نیگیٹو رزلٹ ہوتا ہے کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کا، پرٹیکولرلی ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو MCQs بھی آتا ہے کہ سوسائڈ جو ہے وہ نیگیٹو آؤٹ کم کس کا ہوتا ہے، دیٹ از پرٹیکولرلی ڈپریشن. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی ایکٹ ہوتی ہے کہ جو کوئی انسان خود کو ہی مارنے کی کوشش کرتا ہے اور آفن اس وجہ سے ہی زیادہ تر کرتا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے یا کوئی اس کو مینٹل بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ کرتا ہے. سوسائڈ ایک ایسا سٹیپ ہوتا ہے جو کہ انسان تب لیتا ہے جب اس کی مینٹل جو پرابلمز ہوتی ہیں، ذہنی طور پہ جو اس کی تکلیف ہوتی ہے، جو خوف ہوتے ہیں، جو مایوسیاں ہوتی ہیں، وہ انسان کے بالکل بس سے باہر ہو جاتی ہیں، ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں اور جو کہ انسان کو اوور ویلم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، انسان کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں. سوسائڈ کو ہم لوگ آفیشیلی اگر دیکھا جائے تو مینٹل ڈس آرڈرس کی کیٹیگری میں ہم اس کو کلاسیفائی نہیں کرتے، لیکن جو DSM-5 کی جو فریمرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فیوچر میں جب DSM-5 کی ریویژن کریں گے تو وہ اس میں ضرور ایک کیٹیگری سوسائڈل بیہیویئر ڈس آرڈر کے نام سے اس میں انکلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ چلتے ہیں. کازز کیا کیا ہوتے ہیں سوسائڈ کی؟ بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں اور ہم کسی ایک کاز کی وجہ سے ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس ایک اسپیسیفک وجہ تھی تو کسی نے سوسائڈ کی ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی سوسائڈ کی وجہ سے مرتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہو تبھی وہ سوسائڈ کرے گا. اور یہ بھی ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کوئی بھی انسان جس کو کوئی بھی مینٹل النس ہوتی ہے تو وہ اس کی زندگی سوسائڈ کے تھرو ہی ختم ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو جن لوگوں کو سوسائڈل تھاٹس آتی ہیں اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کو بہت زیادہ ایموشنل پین کا وہ سامنا کر رہے ہوتے ہیں، مایوسی ہوتی ہے، ان کو بہت زیادہ نا امیدی ہوتی ہے اور ہیلپ لیسنس، یعنی کہ وہ یوں فیل کرتے ہیں کہ کوئی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یوں یہ ساری ان کو فیلنگس ہوتی ہیں تبھی وہ سوسائڈ کرتے ہیں. آگے ہم لوگ دیکھیں، اگر ہم لوگ یہ کیٹیگرائز کرنا چاہیں کہ سوسائڈل جو ایک ایکٹ ہے، جو یہ ایک خودکشی کا یہ جو قدم ہوتا ہے، یہ خود کوئی ایک ڈس آرڈر ہے یا نہیں ہے، یا سائیکولوجیکل ڈس فنکشن ہے، یا یوں بھی ہوتا ہے کہ کسی کو جو ایک سکلز ہوتے ہیں نا مقابلہ کرنے کے جو سکلز ہوتے ہیں اس میں بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایموشنل ٹرموائل یعنی کہ جذباتی لیول بہت زیادہ ہو جانا، کسی کا زندگی کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ ڈسٹارٹ ہونا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جانا. تو اس کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ سوسائڈل ایکٹس کی طرف جاتا ہے. سوسائڈل ایکٹ کو ہم لوگ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے جو موجودہ جو ایونٹس چل رہے تھے یا ریسنٹلی اگر کوئی ایونٹس ہوئے تھے تو اس کے ساتھ ہم لوگ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اس کے موجودہ یا جو ریسنٹ ایونٹس اور جو کنڈیشنز ہوتی ہیں زیادہ تر وہ تو سوسائڈ کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایسی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں سوسائڈل تھاٹس کی طرف اس کو موٹیویٹ ضرور کر سکتی ہیں، پریسیپیٹیٹ ضرور کر سکتی ہیں. یعنی کہ اگر سوسائڈل موٹیویشن اس کو پہلے سے تھی تو کرنٹ اس کے جو ریسنٹ جو ایونٹس ہیں ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں کہ وہ انسان کی اس موٹیویشن کو زیادہ انہینس کر جائیں. ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے فگرز ہوتے ہیں، فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ سوسائڈ کو ٹرگ کرتے ہیں. دیٹ از اسٹریسفل ایونٹس ہو سکتے ہیں، موڈ میں چینجز، سوچ میں چینجز، الکوہول، ڈرگز یوز. ٹھیک ہے، شرابی جو ہوتے ہیں لوگ وہ جو زیادہ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں. مینٹل ڈس آرڈرس، اس کے بعد ماڈلنگ یعنی کہ چینج کرنا خود کو یا خود کو کسی ایک سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا، وہ نہیں ہو رہے تو ان کو ڈسپیئر ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. سوسائڈ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی انسان کے اخلاق میں اگر کوئی کمزوری تھی یا اس کے کریکٹر میں کوئی خرابی تھی تو اس وجہ سے وہ سوسائڈ کرتا ہے.
جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں وہ اصل میں فیل کرتے ہیں، یوں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی تکلیف کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، تو وہ سوسائڈ کے تھرو اپنی ان تکلیفوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ سوسائڈ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ان میں ایک تو لاس ہے، یعنی کہ انسان کو اگر کوئی ناکامی ہوئی ہے، کوئی اس سے کوئی نقصان ہو گیا ہے. اس کے بعد ایڈکشنز بھی ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتے ہیں کہ چائلڈہڈ ٹراما، بچپن میں کچھ ٹراما ہوتے ہیں، یا مختلف ٹراما کی مختلف فارمز ہوتی ہیں. یہ ڈپریشن ہو سکتا ہے، سائیکوٹک ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں، سیریس قسم کی فزیکل النس بھی ہو سکتی ہے، انسان کے اندر کوئی بڑی لائف کے اندر چینجز بھی آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سوسائڈل تھاٹس کی طرف جا سکتا ہے. یہ ہم لوگوں نے جتنے بھی ہم لوگوں نے اوپر جو یہ فیکٹرز ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، یہ اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ مایوس ہو کے رہ جاتا ہے، بہت زیادہ کمزور فیل کرتا ہے، اور یوں فیل کرتا ہے کہ وہ اب کبھی کسی چیز کا مقابلہ ہی نہیں کر پائے گا. یہاں پہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی نیچر دیکھیں کہ کسی بھی انسان کا ایسا کون سا لاس ہوا تو کوئی اسپیسیفک نیچر ہوگی لاس کی، یا کوئی اسپیسیفک نیچر ہوگی جس کی وجہ سے اسے اسٹریس ہوا ہوگا تو تبھی وہ سوسائڈ کا باعث بنے گی. ایسا نہیں ہوتا. ہاں، یہ ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ انسان کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ فیل کرتا ہے کہ ایک انبیئریبل چیز، ناقابل برداشت چیزیں جو ہے نا وہ فیل کرتا ہے. لیکن یہ جو انٹینشنز ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے آپ اس طرف جائیں. یہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی جتنی بھی انٹینشنز اس کو ملی ہیں سوسائڈ کی وہ کہاں سے ملی ہے، پرابلم چھوٹا تھا بڑا تھا. ایون کہ اگر کوئی چھوٹا سے چھوٹا پرابلم ہو تو بھی آپ لوگ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. سوسائڈ کا پرابلم کو چھوٹا بھی پرابلم جو ہے نا وہ سوسائڈ کی وجہ، سوسائڈ کا کاز بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں ایٹیولوجیکل فیکٹرز. ہم لوگ پڑھتے ہیں بائی پولر اور اس کے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز کے. سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں نیورو بایولوجیکل، جینیٹک اور کروموزومل فیکٹرز. یعنی کہ نیورو بایولوجیکل یعنی کہ دماغ سے ریلیٹڈ، اور بایولوجیکل نیچرل کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ وراثتی کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، کروموزومز کے اندر بھی پائے جاتے ہیں کچھ فیکٹر جو کہ بائی پولر کا کاز ہوتے ہیں. اچھا، اگر دیکھا جائے جتنی بھی ہم لوگوں نے دماغ سے ریلیٹڈ اگر ہم لوگ ڈس آرڈرز دیکھیں تو بائی پولر ڈس آرڈر ایسی ہے جس میں سب سے زیادہ، جس کو ہیریٹیبل ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ وراثت میں جو بیماری آتی ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر ہی آتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کی ایم سی کیوز کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس چیز کا پتہ لگایا گیا ہے ٹوئنز کی اسٹڈی سے. ایڈاپشن اسٹڈیز بھی کی گئی ہیں یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے وہ ہیریٹیبل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ایڈاپشن اسٹڈیز کو بھی ہم لوگ پچھلے لیکچرز میں بہت بڑی ڈیٹیل سے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں، تو میں یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی. بائی پولر 2 ڈس آرڈر کو بہت ہی زیادہ ہائیلی ہیریٹیبل کہا جاتا ہے. یہ بھی آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے حساب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جینیٹک ماڈلز ہیں، وہ یہ ہے کہ ابھی تک ایکسپلین تو نہیں کرتے کہ مینک سمٹمز کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہیں، کب جو ہے وہ سمٹمز سامنے آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور اس کی کیا اس کی اسپیسیفک ٹائمنگ ہوتی ہے. یہ سب کچھ تو نہیں کر پاتے، لیکن اور بہت سارے فیکٹرز انہوں نے بتائے ہیں جو کہ ان سمٹمز کو ٹریک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں کون کون سے وہ سمٹمز ہوتے ہیں وہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے اب جو ہے نا آج کل زیادہ تر سائیکولوجسٹ وغیرہ جتنے بھی ریسرچرز ہیں ان کا انٹرسٹ ہے کہ وہ والے اسپیسیفک جینز فاؤنڈ کرنا جو کہ موڈ ڈس آرڈرز میں انوالو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مالیکولر جینیٹک ریسرچ کے تھرو اسپیسیفک قسم کے جینز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سے جینز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے موڈ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. مالیکولر بایولوجسٹ جو ہیں انہوں نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کچھ جینز ایسے ہوتے ہیں جو کہ یونی پولر ڈس آرڈر کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں. ابھی ہم لوگ مجھے پڑھی ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر ہے. بائی پولر ڈس آرڈر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ڈپریشن ریلیٹڈ فیکٹرز ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا ہائپومینک یا مینک ہوتے ہیں. یونی پولر ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے صرف ڈپریشن سے ریلیٹڈ یا صرف ہائپومینک اور مینک ایپیسوڈ جو ہے نا وہ ہوتی ہیں. تو یونی پولر ڈپریشن کو وہ کہتے ہیں کہ یونی پولر ڈپریشن ہوتی ہے جو کروموسومز ہوتے ہیں نا 1 4 اور 9 سے لے کے 14 تک، اور اس کے بعد 17 18 20 21 22 اور اس کے بعد ایکس کروموسوم، ان میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو یونی پولر ڈپریشن ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو جین 5 ہوتا ہے، جین 5HTTS یہ جین کا نیم ہے، اور یہ کروموسوم 17 پہ لوکیٹڈ ہوتا ہے. یہ بھی یونی پولر ڈپریشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. اور 5HTTs رسپانسبل ہوتا ہے سیروٹونن کی پروڈکشن میں. سیروٹونن جو نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے اس کو پروڈیوس کرتا ہے. تو جب اس کی اگر پروڈکشن میں کوئی خرابی وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم لوگ آگے اس کو اسٹڈی بھی کرتے ہیں. اچھا، ڈپریشن زیادہ تر ایسوسیٹڈ ہوتا ہے نورپینفرین جو ہوتا ہے، اگر اس کا لیول لو ہو جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات اپنے یاد رکھنی. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت زیادہ ایم سی کیوز اس میں سے آتے ہیں. ڈپریشن کو آپ لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں نورپینفرین جو نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، اگر اس کا لیول کم ہوتا ہے تو ڈپریشن ہوتا ہے. اور نورپینفرین اور ڈوپامائن
ان دونوں کے اگر لیول ہائی ہوتے ہیں تو مینیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے مینیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہائی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو لیولز ہائی ہو جاتے ہیں تو تب وہ ہوتا ہے. اس کے بعد مینیا اور ڈپریشن دونوں کو آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ اگر سیروٹونن کا لیول کم ہوتا ہے تو ڈپریشن بھی ہوتا ہے اور مینیا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ہمارے جو برین ہوتا ہے نا اس کے اندر کوئی ریوارڈ سسٹمز ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ ایسے سمٹمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا سسٹم ہوتا ہے آپ کے برین کے اندر جس کی وجہ سے آپ کو پلیئر فیل ہوتی ہے, موٹیویشن ملتی ہے, آپ لوگوں کو انرجی ملتی ہے. تو ڈوپامائن کیا کرتا ہے کہ ان سینسیٹیو جو ریوارڈ سسٹمز ہوتے ہیں نا ان کو ٹرک کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ جو ریوارڈ سسٹم گائیڈ کرتے ہیں نا پلیئر کو, موٹیویشن کو, انرجی کو, ان کو جا کے ڈوپامائن اب زیادہ جو ہے نا اس کا بڑا رول ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ ڈوپامائن کی جب لیول ہائی ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, مینیا ہوتا ہے. تو مینیا کیوں ہوتا ہے, کیونکہ ڈوپامائن جب لیول ہائی ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ ریوارڈ سسٹم کو زیادہ ٹرک کرے گا. جب ریوارڈ سسٹم کو زیادہ ٹرک کرے گا تو انسان پلیئر بھی زیادہ فیل کرے گا, موٹیویٹ بھی زیادہ ہوگا, اس کا انرجی لیول بھی بڑھ جائے گا. تو ہمیں یہ پتا ہے جب موڈ بہت زیادہ رائز ہو جاتے تو وہ مینیا میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈوپامائن کی وجہ سے کیا ہوگا, مینیا ہوگا. اچھا, اس کے بعد یہ بھی بلیو ہے کہ کچھ ریسرچرز یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈوپامائن سسٹم کا اگر فنکشن جو ہے وہ کم ہو جائے تو اس سے ہوتی ہے کہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ پلیئر کے اندر کمی آئے گی, موٹیویشن کے اندر کمی آئے گی اور انرجی کے اندر کمی آئے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ لوگ جن کو بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسی ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں جن ڈرگز کی وجہ سے ان کا ڈوپامائن لیول انکریز ہو جاتا ہے. تو جب وہ انکریز ہو جاتا ہے تو ان کے مینک سمٹمس جو ہوتے ہیں وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں اور مینک سمٹمس کی وجہ سے ان کے اندر بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ ڈوپامائن ریسپٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر. آگے ہم لوگ انڈوکرائنل سسٹم بھی ہوتا ہے جو کہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اس ریگارڈ میں. یونیپولر ڈس آرڈر کو ہم لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ ہائی لیول کا جو کارٹیسول کا اگر لیول بڑھ جاتا ہے تو وہ یونیپولر ڈپریشن ہوتا ہے. کیونکہ ایک کورٹیسول جو ہوتا ہے نا یہ ایک ایسا انڈوکرائنک گلینڈ ہوتا ہے کہ یہ ریلیز ہوتا ہے آپ لوگوں کے ایڈرینل گلینڈ اس کو ریلیز کرتے ہیں جب بھی آپ سٹریس میں ہوتے ہیں. تو کورٹیسول کی اگر ڈس ریگولیشن ہو, ٹھیک طریقے سے اس کی ریلیز وہ کم یا بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے بھی ہے کہ بہت ہی سیویئر موڈ سمٹمز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے بعد ایک انڈوکرائن سسٹم میں ایک اور چیز ہوتی ہے میلاٹونن, جس کو ہم لوگ ڈریکولا ہارمون بھی کہتے ہیں. ڈریکولا ہارمون جو ہوتا ہے نا میلاٹونن, یہ جب اندھیرا ہوتا ہے تبھی ریلیز ہوتا ہے. تو جب یہ بہت زیادہ ریلیز ہو جائے تو اس وجہ سے ڈپریشن بھی ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اندھیرے میں زیادہ بیٹھنا نہیں چاہیے جس کی وجہ سے اس میں جو ہے نا وہ ڈپریشن ہوتا ہے, وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ جو سیزنل ڈپریشن ہوتا ہے نا, جن کا کچھ سیزنل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ جس دن دھوپ اگر کم ہو, ڈارک ویدر ہو, تو اس کی وجہ سے انسانوں کے اندر ڈپریشن زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے. کس وجہ سے ہوتی ہے, وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کا جو میلاٹونن ہوتا ہے نا وہ زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے اور میلاٹونن کی سیکریشن جو ہے نا وہ ڈپریشن کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں تو کچھ سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے فیکٹرز جو کہ جن کا بڑا رول ہوتا ہے ڈپریسو ڈس آرڈرز کے اندر, اور یہ ٹرک کرتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر, یعنی کہ ڈپریشن کاز کرتے ہیں بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر. وہ کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں, اگر کسی کے انسان کے شروع میں ہی کچھ لاسز ہوئے ہیں یا نیگیٹو لائف ایونٹس ہوئے ہیں, یعنی کہ منفی اس کو بار بار ناکامیاں دیکھنے کو ملی ہیں, یا نیوروٹیسزم ہم لوگ پچھلے لیکچر میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ انسان بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لیتا ہے, بہت زیادہ ٹینشن لیتا ہے. نیگیٹو کوگنیٹو سٹائلز, یعنی کہ منفی سوچ رکھنا, غلط چیزیں سوچنا, ہر چیز کا جو نیگیٹو سائڈ ہوتی ہے اس کو دیکھنا. نمبر آف ریوارڈز ریسیو ڈیورنگ لائف ٹائم, یہ چیز بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے انسان کو زندگی میں کامیابیاں کتنی ملی ہیں. اس کے بعد سوشل ریوارڈز یعنی کہ سوشل سپورٹ, یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, یہ بھی بہت زیادہ ٹرک کرتی ہے آپ کے ڈپریشن کے لیول کو. کوگنیٹو ویو اگر آپ لوگ دیکھیں تو کوگنیٹو تھیوریز میں جو نیگیٹو تھاٹس اور جو بلیوز ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ ڈپریشن کا میجر کاز ہوتے ہیں. پیسمسٹک اور خود کو کرٹیسائز کرنے والے جو تھاٹس ہوتی ہیں یہ انسان کو ٹارچر کرتی ہیں, ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں. اگر آپ لوگ ہمیشہ کسی نیگیٹو چیز کے بارے میں ہی سوچیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے ایموشنز بھی نیگیٹو ہو جاتے ہیں, آپ کی پرسنالٹی بھی پھر نیگیٹو ہو جاتی ہے, ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں آپ. کوگنیٹو ٹرائیڈ کے بارے میں ہم لوگ پچھلے لیکچر میں بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی. ایرون بیک تھے, انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ڈپریسو ڈس آرڈرز کے اندر انہوں نے ایک کوگنیٹو ٹرائیڈ بتایا تھا, یعنی کہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے بارے میں اگر آپ لوگ نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں آپ ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں.
وہ 3 چیزیں کون سی ہوتی ہیں ٹرائیڈ کے اندر؟ ایک ہوتا ہے سیلف یعنی کہ اپنے بارے میں، اور ایک ہوتا ہے ٹورڈ ادرس یعنی کہ دوسرے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ بنا لینا، اور ٹورڈز فیوچر اپنے فیوچر کے بارے میں بھی نیگیٹو تھنکنگ کرنا۔ یہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی لاجکس میں، آپ کی تھنکنگ، آپ کی سوچ میں ایررز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود سے ہی کچھ انفلوئنسز گھڑ لیتے ہیں، یعنی خود سے ہی کسی چیز کے نتائج جو ہے نا وہ گھڑ لیتے ہیں، نیگیٹو کنکلوژن وہ کرتے ہیں اتنے، یعنی کہ بغیر کسی ایویڈنس کے خود سے ہی کوئی چیزیں گھڑ لینا۔ اس کے بعد کبھی کبھار ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ خود جان بوجھ کے کسی بات کے اندر سے نیگیٹو چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس کو فلٹر آؤٹ کرتے ہیں اور پازیٹیو چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی اسٹڈی ہے کہ اسٹڈی باقاعدہ کی گئی ہے کہ لوگ انفارمیشن کو کیسے جو ہے نا وہ پروسیس کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ ڈپریس لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے کرتے ہیں کہ جو نیگیٹو سائڈ ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اس کو ایک تو زیادہ تر اس پہ زور دیتے ہیں، اور جب کوئی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو شروع میں جو چیز ان کو نیگیٹو لگے گی نا وہ اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو ایک پکچر دکھا دی جائے اس کے اندر 2 طرح کے فیشل ایکسپریشنز ہو، نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی، تو جو ڈپریسڈ بندہ ہوتا ہے تو وہ کیا کریں گے، وہ نیگیٹو پکچر کو زیادہ دیر تک دیکھیں گے ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو پکچر۔ تو جو ڈپریشن والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ نیگیٹو چیزوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آٹومیٹک تھاٹس بھی ہوتی ہیں، یہ بھی بہت زیادہ ٹرک کرتی ہیں۔ آٹومیٹک تھاٹس کا مطلب ہوتا ہے جب بھی آپ کو کسی چیز کے بارے میں ٹریگر ملتا ہے نا تو اس کے رسپانس کے لیے آپ کے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی امیج تو بنتا ہے نا، اس کو ہم لوگ آٹومیٹک امیج کہتے ہیں، یا کوئی پاپ اپ یا ایک فلیش آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر بن جاتا ہے، اور یہ ایک کانشیس تھاٹ نہیں ہوتی آپ کی، یعنی کہ آپ جو جان بوجھ کے نہیں وہ تھاٹ لے کے آتے، وہ لاشعوری طور پہ خود ہی وہ ایک امیج آپ کے مائنڈ میں آ جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر ڈپریشن ہوتا ہے نا ان کے اندر نیگیٹو ہی آٹومیٹک تھاٹس آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں تو کوگنائٹو ویو کے بارے میں البرٹ ایلس نے ارریشنل تھنکنگ کے بارے میں بات کی تھی۔ ایلس کا یہ بلیف تھا کہ زیادہ تر جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا ارریشنل تھاٹ ہوتی ہے، یعنی کہ اپنی سوچ جو ہے نا وہ سیدھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ ارد گرد جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جذباتی طور پہ انٹرپریٹیشنز غلط کرے گا۔ انہوں نے ایک تو پہلے شروع میں تو انہوں نے باقاعدہ ایک لسٹ بنائی تھی کہ لوگوں کے یہ ارریشنل بلیفز ہو سکتے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے وہ اسپیسیفک بلیف سے ہٹ کے جنرل کنسیپٹ کی طرف گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا ڈیمانڈنگنیس کی انہوں نے بات کی تھی۔ یعنی کہ ڈیمانڈنگنیس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان خود ہی نا امپوز کرتے ہیں اپنے اوپر یا دوسروں کے اوپر کہ مجھے یہ چیز ویسے ایسے چاہیے اور یہ چیز ایسے ہونی چاہیے، ڈیمانڈ کرتے ہیں نا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کسی بھی چیز کو چاہیں، مطلب کسی بھی طریقے میں ان کو وہ چیز ملے، یعنی کہ ایک چیز اگر وہ چاہ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بالکل سیم ایسی ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ چیز کو جیسے چیز ہوتی ہے اسی کی شکل میں ہی اس کو وہ قبول کریں، وہ کیا کرتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ فیل کرتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسے بیہیویئر کی طرف وہ انگیج ہو جاتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے بالکل جیسا میں آؤٹ کم چاہ رہا ہوں مجھے ایسا آؤٹ کم ملے گا۔ تو مختلف قسم کے بیہیویئرز میں انگیج ہوتے ہیں۔ تو انسان جو ہوتا ہے نا جیسے اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ایک تو وہ ان ریئلسٹک ڈیمانڈ ہوتی ہیں کبھی کبھار جو کہ پوری ہی نہیں ہو سکتی، ان پروڈکٹیو ہوتی ہیں، یعنی کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان ڈیمانڈز کا۔ اس کی وجہ سے انسان کا ایموشنل ڈسٹریس شروع ہو جاتا ہے، بیہیویئرل ڈسفنکشنز ہوتے ہیں مختلف قسم کے، تو جس کی وجہ سے لوگ پھر وہ والے فنکشنز اور بیہیویئر وہ جو ڈس فنکشنز ہوتے ہیں وہ لے کے تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو دیا تھا سلیگ مین نے دیا تھا، وہ کہتے ہیں لرن ہیلپ لیسنس کی وہ بات کرتے ہیں۔ سلیگ مین یہ کہتے ہیں لرن ہیلپ لیسنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا ایک پرسیپشن بنا لیتا ہے اپنے ماضی کے کچھ تجربات کی بیس پہ کہ وہ ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے میرا اس کے اوپر کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی انسان ایک اسٹیٹ میں ہوتا ہے ٹپیکلی وہ ایکسیپٹ کرتا ہے اسی چیز کو، وہ قبول کرتا ہے کہ بری چیزیں ہمیشہ ہوتی رہیں گی اور وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ وہ ایون کہ کچھ ایسی چیزیں جن کا سلوشن موجود ہو بھی صحیح پھر بھی ان کو ریزالو کرنے میں انسکسیسفل رہتا ہے، ٹھیک طریقے سے مسئلوں کو ریزالو نہیں کر سکتا۔ یہ جو تھنکنگ ہوتی ہے اس کی نیگیٹو تھنکنگ بن جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ ڈپریشن ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وقت یوں فیل کرتا ہے کہ میں ہیلپ لیس ہوں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ چیزیں میری کنٹرول سے باہر رہیں گی، بالکل کوئی بھی معاملات میرے سیدھے ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے ایٹریبیوشن، لرنڈ ہیلپ لیسنس۔ ایٹریبیوشن کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا پوری ایک ایکسپلینیشن دیتا ہے
کہ یہ جو سٹریسر ہوا ہے یعنی کہ ایسی چیز جو کہ اس کو ہانٹ کر رہی ہے, اس کو سٹریس کا باعث بن رہی ہے, اس کے بارے میں پوری جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن دے گا. ٹھیک ہے, تو ایک ماڈل بنایا گیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ 2 طرح کے ڈائمینشنز ہوتے ہیں, یعنی کہ انسان جو ہے نا وہ 2 طرح سے ایٹریبیوشنز کرنے کی کوشش کرتا ہے, وضاحت دینے کی کوشش کرتا ہے. ایک ہوتے ہیں سٹیبل ہوتے ہیں یعنی کہ وہ پرماننٹ ہوتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں انسٹیبل ہوتے ہیں یعنی کہ ٹیمپریری ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں گلوبل ہوتے ہیں یعنی کہ آپ ایسے جواز پیش کرتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں کہ اسپیسیفک ہوتے ہیں جو کہ مطلب مختلف ڈومینز کو تو نہیں افیکٹ کرتے, مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی ایک ایریا کے ساتھ اسپیسیفک ہوتے ہیں. اب یہاں پہ پورا ایک ٹیبل بتایا ہوا انہوں نے, یہ ٹیبل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر یہاں پہ دیکھا جائے فار ایگزامپل, اگر ایک ایونٹ تھا کہ آئی فیلڈ مائی ٹیسٹ ٹوڈے, ایک انسان ہے ٹھیک ہے, اس نے ٹیسٹ فیل کر دیا. اب اگر وہ یوں جواب دیتے نا کہ آئی ہیو اے پرابلم ود ٹیسٹ اینڈ اینگزائٹی, مجھے اصل میں پرابلم ہے ٹیسٹ اینڈ اینگزائٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک گلوبل چیز ہے. ٹھیک ہے, ٹیسٹ اینڈ اینگزائٹی صرف اس کی اس ڈومین کو نہیں, اس ٹیسٹ کو نہیں, باقی ڈومینس کو بھی افیکٹ کرتی ہوگی, اس لیے ہم لوگ اسپیسیفک نہیں کہہ سکتے کہ یہ گلوبل چیز ہے. دوسری چیز کہ یہ اسٹیبل ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف اسی ایک سچویشن میں ہے, باقی آگے بھی مختلف سچویشنز آئیں گی تو ہوتی رہیں گی. اس کے بعد انٹرنل ہے کیونکہ یہ انسان کے اپنے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کی جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ یہ کس کیٹیگری میں جو ہے نا فال کرتے ہیں. اس کے بعد آگے ہم لوگ دیکھیں, اگر کوئی بندہ اگر یہ آرگومنٹ دیتا ہے کہ آج میری بہن نے ہی میرا دن خراب کر دیا تھا, تو یہ بھی دیکھیں تو یہ گلوبل چیز ہے. اگر دن خراب ہوا ہے تو باقی بھی بہت ساری ڈومینس کو یہ چیز خراب کرے گی نا. دوسری یہ کہ ایک انسٹیبل چیز ہے یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی تو نہیں ہے نا, روز تھوڑی نا بہن دن خراب کرے گی. اور تیسری چیز اگر دیکھی جائے تو یہ انٹرنل ہے, یعنی کہ انسان کے اپنے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ٹیسٹ کے ساتھ یا جس نے ٹیسٹ بنایا ہے اس کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر کوئی بندہ یہ جواز پیش کرتا ہے کہ آئی جسٹ ہیو نو گراسپ اوور سبجیکٹ, کہ میرا اس سبجیکٹ کے اوپر گراسپ نہیں ہے, یہاں پہ دیکھا جائے تو پرابلم اس کی صرف ایک سبجیکٹ کے ساتھ ہے, دوسرے ڈومینز کو یہ چیز افیکٹ نہیں کرے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اسپیسیفک ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی جب گراسپ بھی نہیں ہے سبجیکٹ کے اوپر تو یہ چیز ایک سٹیبل ہے, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف اس کا یہ ٹیسٹ خراب ہے, اس سبجیکٹ میں اس کے باقی بھی ٹیسٹ خراب ہو سکتے ہیں. اور یہ چیز بھی انٹرنل بھی ہے. ٹھیک ہے, انٹرنل اس طرح سے ہے کہ اس کی اپنے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا یہ والی پرابلم. اگر بندہ یہ جواز پیش کرتا ہے کہ I got confused and forgot as I could not do first question right, کہ میں کنفیوز ہو گیا تھا اور میں بھول گیا تھا کہ میں نے پہلا کوسچن ٹھیک کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگ یہ بھی دیکھیں تو یہ بھی ایک اسپیسیفک چیز ہے, یعنی کہ اب دوسری ڈومینس کو تو نہیں نا یہ چیز افیکٹ کرے گی, اسپیسیفک اسی ٹیسٹ کو یہ چیز افیکٹ کر رہی ہے. اور دوسرا یہ بھی چیز کہ یہ انسٹیبل ہے, یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ اس ٹیسٹ میں اسی طرح کے ٹیسٹ میں آگے بھی وہ اسی طرح کی اس کو کنفیوژن ہو. دوسری یہ کہ یہ انٹرنل ہے, اس کے اپنے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگر وہ یہ جواز پیش کرتا ہے کہ ریٹن ٹیسٹ آر ناٹ گڈ وے ٹو اسیس نالج, یعنی کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ریٹن ٹیسٹ بالکل ٹھیک طریقہ ہے ہی نہیں نالج کو اسیس کرنے کا, تو یہ دیکھا جائے تو یہ ایک گلوبل ہے. یعنی کہ ریٹن ٹیسٹ ظاہر سی بات ہے اگر واقعی میں ایک اچھا طریقہ نہیں ہے نالج کو جانچنے کا, تو یہ پھر دوسرے ٹیسٹ کو بھی, تو دوسرے ڈومینس کو بھی یہ چیز افیکٹ کرے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ گلوبل ہے. دوسری بات یہ کہ یہ سٹیبل بھی ہے. ٹھیک ہے, سٹیبل اس طرح سے ہے اگر واقعی میں یہ والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے آگے بھی ٹیسٹ ہونے ہیں تو یہ طریقہ تو پھر بھی لاگو ہونا ہے, تو پھر بھی یہی پرابلمز آئیں گے, پرماننٹ پرابلم ہو جائے گی. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سٹیبل ہے. اور ایکسٹرنل اس وجہ سے کہ انسان کے اپنے ساتھ نہیں جڑی ہوئی یہ چیز, وہ اس چیز کو ٹیسٹ کے ساتھ وہ جوڑنے کی جو ہے نا وہ کوشش کر رہا ہے. اگر وہ یہ جواز پیش کرتا ہے کہ if the test are given after vacation no one does better, یعنی کہ اگر یہ ٹیسٹ ویکیشنز کے بعد اگر لیتے کوئی بھی اچھا طریقے سے نہیں کر سکتا, تو یہ دیکھا جائے تو یہ ایک گلوبل چیز میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ویکیشن کے بعد صرف یہ ٹیسٹ نہیں باقی ڈومینس کو بھی یہ چیز افیکٹ کرے گی ویکیشنز. اور انسٹیبل بھی ہے کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز ہمیشہ رہے کہ ویکیشنز کے بعد ہمیشہ ایسے ہی رزلٹ آئیں. ٹھیک ہے, اور ایکسٹرنل ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ کے ساتھ یہ چیز جڑی, اس کے پرسنل اپنے ساتھ نہیں جڑی ہوئی. اس کے بعد اگر وہ جواز پیش کرتا ہے دا پروفیسر گیوز ڈیفیکلٹ ٹیسٹ, کہ پروفیسر ہی جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ٹیسٹ دیتا ہے, تو یہ چیز ایک سٹیبل ہے کیونکہ اسی پروفیسر نے آگے جو ہے وہ کرنا ہے یہ ٹیسٹ بنانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسپیسیفک بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس سبجیکٹ کے پروفیسر ہے جو, تو وہ اسپیسیفک اسی سبجیکٹ کا جو ہے وہ پروفیسر ہے.
تو ہم لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ اسٹیبل بھی ہے اور اسپیسیفک بھی ہے اور ایکسٹرنل بھی ہے کیونکہ یہ پروفیسر کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے. اس کے بعد پروفیسر ڈڈ ناٹ پریپیئر ٹیسٹ پراپرلی ڈیو ٹو ہز ادر انگیجمنٹس. اگر کوئی یہ جواز پیش کرتا ہے کہ پروفیسر نے خود ہی ٹھیک طریقے سے ٹیسٹ نہیں بنایا تھا کیونکہ وہ دوسری چیزوں میں انگیج تھا, تو یہ چیز ایک تو یہ انسٹیبل ہے, یعنی کہ ہمیشہ تو نہیں نا وہ انگیج رہے گا, ہو سکتا ہے آگے وہ انگیج نہ ہو. ایکسٹرنل چیز ہے, پروفیسر کے ساتھ اس نے جوڑ دی, اور اس کے بعد اسپیسیفک ہے. اسپیسیفک چیز ہے یعنی کہ کسی اور ڈومین کو افیکٹ نہیں کر رہی, صرف ایک ٹیسٹ کی اسی ڈومین کو, اسی ٹیسٹ کو ہی افیکٹ کیا ہے اس کے انگیجمنٹ نے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کے جواز پیش کرتا ہے. اب اس بیس پہ ہمیں یہ پتا کیسے چلتا ہے, اب جواز کی بیس پہ کہ انسان کے اندر ڈپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا. جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے نا, وہ زیادہ تر اپنا جو کنٹرول کا لاس ہوتا ہے یا جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کو گلوبل اور اسٹیبل لیول پہ جا کے جو ہے نا وہ جوڑتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر ڈومین جو ہے وہ کہے گی کہ ہر ڈومین جو ہے نا وہ افیکٹ ہوتا ہے اور اسٹیبل ہے کہ یہ چیز کبھی بھی سالو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, گلوبل اور اسٹیبل یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح سے ایٹریبیوٹ کریں گے. تو ان کا ایٹریبیوشنل سٹائل ایسے ہوگا کہ وہ یہی بلیو کرتے ہیں کہ جتنے بھی زندگی کے نیگیٹو ایونٹس ہوتے ہیں وہ اسٹیبل ہوتے ہیں اور گلوبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ زیادہ نا امید فیل کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہوپ لیسنس فیل کرتے ہیں, یہاں سے ان کے ڈپریشن کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں. اسی لیے جو ہے نا دے مے فیل ہیلپ لیس ٹو پریونٹ فیوچر نیگیٹو آؤٹ کمس. ان کا یہ بھی ہوتا ہے کہ فیوچر میں اس طرح کے نیگیٹو چیزوں سے وہ بچ بھی نہیں سکتے, اتنا وہ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ انوائرمنٹل کازز ہوتے ہیں. سوشو انوائرمنٹل ماڈلز کا مین فوکس ہوتا ہے کہ زندگی کے جتنے بھی لائف ایونٹس ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے انسان کے اوپر. سوشل سپورٹ کی اگر کمی ہے, فیملی اگر بہت زیادہ کریٹیسائز کرتی ہے, تو یہ بھی ایک ٹریگر ہوتا ہے کہ ڈپریشن کی ایپیسوڈ سٹارٹ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی آپ لوگ کنسیڈر کر سکتے ہیں. Consider ways in which a person with depression may elicit negative responses from others. یعنی کہ کون سے ایسے انداز ہیں جس میں انسان ہمیشہ دوسروں کی جو ہے نا بات کا نیگیٹو مطلب ہی لیتا ہے. وہ لوگ جن کی سوشل سکیل بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے اور جو ڈھونڈتے ہیں کہ بہت زیادہ ری ایشورنس جو ہے نا وہ ڈھونڈتے ہیں, یعنی کہ کوئی ہو جو ان کو ہر چیز بار بار وضاحت دے, ان کو یقین دلائے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو کہ بہت زیادہ ان کی سوشل سکیل اپنے کام اور دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں, ان کے اندر بھی ڈپریشن بہت زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے. اور بہت سارے انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں. اگر ابیوز ہے یعنی کہ ادھر ادھر کا ماحول ہی خراب ہے, مینٹل سٹریس ہے, لاس ہوا ہے کسی بندے کا, یا مختلف قسم کے ٹرامیٹک ایونٹس ہوتے ہیں, یہ سارے بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی انسان کی بائی پولر ڈس آرڈر کو ٹریگ کرتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں. یہ بات بھی دیکھنے میں آئی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایکسپیرینس بہت زیادہ برا ہوتا ہے, سوشل انوائرمنٹل چیلنجز بہت زیادہ انہوں نے برے دیکھے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کے اندر کوئی نہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر نہیں ہوتی. یہ ایک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں کہ صرف انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں تو مینٹل ڈس آرڈر ہوگی. اگر ایسا ہو تو وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ برے ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر پھر مینٹل ڈس آرڈر کیوں نہیں ہوتی. مین ریزن اس کے پیچھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہوتا ہے, وراثت کی وجہ سے بائی پولر ڈس آرڈر کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں, لیکن وہ صرف سامنے تب آتے ہیں جب کوئی انوائرمنٹل فیکٹر ان کو ٹرگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو بلیم کس پہ ڈالا جاتا ہے, پھر انوائرمنٹل فیکٹرز پہ صرف ڈالا جاتا ہے, حالانکہ اس میں کسی حد تک جینیٹک پری ڈسپوزیشن موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ لیسن نمبر 18 ہم لوگ آگے 17 جو ہے وہ ہم لوگ آگے کریں گے. 16 آپ کا ہو گیا کمپلیٹ. اس میں آپ لوگوں کے یہ فیکٹرز اچھی طریقے سے پتہ ہونے چاہیے, اور شارٹ کے لحاظ سے جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایٹریبیوشن لرن ہوپ لیسنس کیا ہوتی ہے, لرن ہوپ لیسنس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس میں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ جو اس میں یہ کروموزومز ریلیٹڈ جو تھا نا, اور یہ والے ڈوپامائن اور ڈپریس کا کون سے نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے کون سے مینیا ہوتا ہے, کس کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں نے اس کو چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, لائک بھی ضرور کیا کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.